صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام کیا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام کیا نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کہیں مدعو تھے، یعنی کہیں پہ تشریف فرما تھے، تو کھانا لگا دیا گیا۔ سب کو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کھانا شروع فرمانے کا انتظار تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ککڑیوں کے تھال میں سے ایک کاش اٹھائی اور تناول فرمائی، پھر دوسری، پھر تیسری، اسی طرح بتدریج ساری ککڑی جو وہاں پہ تشریف فرما ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر وہاں پہ احباب موجود تھے، ان کی مہمان نوازی کے لیے رکھی گئی تھیں، تو ساری اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تناول فرما گئے۔ اب دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی ککڑی کے تھال کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو روک دیا اور فرمایا کہ ساری ککڑیاں میں کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب ختم کر دیں۔ حاضرین متعجب ہوئے تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو بہت قلیل الغذا یعنی کم غذا کھانے والے ہیں، آج اتنی ساری ککڑیاں کیسے تناول فرما گئے؟ لوگوں کے استفسار پر فرمایا، میں نے جب پہلی کاش کھائی تو وہ کڑوی تھی، اس کے بعد دوسری اور تیسری بھی، لہٰذا میں نے دوسروں کو روک دیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب ککڑی منہ میں ڈال کر کڑوی پا کر تھو کرنا شروع کر دے، چونکہ ککڑی کھانا میرے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت مبارکہ ہے، اس لیے مجھے گوارا نہ ہوا کہ اس کو کھا کر کوئی تھو کرے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ کو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ عز و جل دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ناظرین کرام، جتنے بھی ہمارے فیس بک پیج کے اوپر یا یوٹیوب چینل کے اوپر جو بھی ہمارے سوشل میڈیا کے میڈیم ہیں، اس کے اوپر جو ہماری اس بات کو سماعت فرما رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو بغیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس انشاءاللہ ہے، تو آپ بھی اس اشعار کو ہمارے ساتھ مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ مجھ کو میٹھے مصطفیٰ کی سنتوں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ بے شک اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے دونوں جہانوں کے بیڑے پار فرما دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت کتنے زبردست عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تھی۔ واقعی عاشق کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کو دل و جان سے پسند کرے، اس کا ادب بجا لائے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے آقا کی پسند یعنی ککڑی کا ایسا ادب کیا کہ ککڑی بھی تناول فرما لی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ککڑی کو کھجور کے ساتھ کھاتے دیکھا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھجور طبعاً گرم و خشک ہے، ککڑی سر تر ہے، ان دونوں کے ملنے سے اعتدال ہو کر فائدہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ککڑی کا بتایا گیا ہے کہ یہ ٹھنڈی ہے اور کھجور گرم ہے، تو اگر دونوں کو الگ الگ کھائیں گے تو ان کی تاثیر ہو سکتا ہے کسی کے مزاج کے مطابق اچھی نہ لگے،
بائی میڈیکلی طور پر اور طبی طور پر اس کا نقصان ہو جائے، تو اس لیے اس کے اندر یہ حکمت ہے جو مفتی ایمن یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتائی ہے کہ اس کے اندر یعنی سرد اور گرم کا دونوں کا جو کمبینیشن ہو جائے گا تو اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے صحت کے لیے بالکل مفید ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، علماء کرام کتنی پیاری ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم نے ککڑی اور کھجور کو بھی تو معدے میں جمع فرمایا، جنہیں کہ بیک وقت کبھی کھجور کھائی اور کبھی ککڑی اور کبھی سبحان اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ الحبیب چبانے میں جمع فرمایا، کھجور منہ شریف میں رکھ لی اور ککڑی بھی کترولی اور دونوں ملا کر چبائیں، کبھی کھجور تربوز بھی ملا کر کھائے ہیں۔ کھجور ککڑی ملا کر کھانا سنت کے لیے بہت مفید ہے۔ سبحان اللہ، جنہیں کھجور اور ککڑی کو دونوں کو ملا کر کھانا یہ صحت کے لیے بہت بڑا مفید ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رخصتی سے قبل میں بہت کمزور تھی، یعنی میری امی جان رضی اللہ تعالی عنہ مجھے فربہ کرنے کی کوشش کرتیں تاکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیج سکیں۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو انہوں نے مجھے کھجور اور ککڑی ملا کر کھانا شروع کر دیں، جس سے میں چند روز میں فربہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو کھجور تو مرغوب تھی ہی کہ ککڑی بھی بہت مرغوب تھی، یعنی پسند تھی۔ بعض بزرگان دین رحمہم اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحہ میں دوسرے کھانوں کے ساتھ کھجوریں اور ککڑیاں اور تربوز بھی رکھتے ہیں۔ ان کے اس عمل کا ماخذ مذکورہ یہ حدیث ہے۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب